السلام علیکم سونو. السلام علیکم مونو. آپ اتنے دنوں سے کہاں پر تھے؟ آپ دونوں بچے ہمیں نظر ہی نہیں آئے. ہم تو روزانہ پارک میں آتے تھے کھیلنے. آپ دونوں اتنے دنوں سے کہاں پر تھے؟ نظر کیوں نہیں آتے تھے؟ ہاں جی سونو بھائی، ہاں جی منو بھائی، آپ کہاں پر تھے؟ میں تو اتنا مزے کا پارک میں کھیلتا ہوتا ہوں، آپ آتے ہی نہیں ہیں میرے ساتھ کھیلنے. مینا آپی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے امی ابو نے گھر سے نکلنا ہمارا بین کر دیا تھا کئی دنوں کے لیے. ہمیں انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم باہر نہیں جا سکتے. اچھا، لیکن وہ کیوں؟ مینا باجی، اصل میں ہم لوگوں کو نا، دونوں کو بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی تھی. ہم بہت زیادہ جھوٹ بولتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جھوٹ بولتے تھے، اور کوئی بھی بات ہوتی تھی ہم جھوٹ بول لیتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ امی ابو گھر سے باہر گئے ہوئے تھے. ہم گھر میں بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کر رہے تھے تو کھڑکی سے ایک بلی اندر آ گئی. بلی اندر آ گئی؟ بلی تو اتنی پیاری ہوتی ہے. ہاں، لیکن وہ بلی جو تھی وہ اندر آئی تو بھاگ کے کبھی کہیں چڑھ جاتی، کبھی کہیں. اس نے ہماری ساری چیزیں گرا دیں گھر کے اندر، سب کچھ خراب کر دیا. سب چیزیں، کتابیں بھی گر گئیں، باقی چیزیں بھی گر گئیں. پھر بڑی مشکل سے ہم نے بلی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر بلی کو گھر سے باہر نکالا. تو پھر جب امی ابو آئے تو امی ابو نے پوچھا کہ کس نے سارا گند مچایا ہوا ہے. تو ہم نے بتایا کہ وہ بلی آئی تھی، یہ بلی نے سارا گند مچا دیا، چیزیں ساری گرا دی ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے بلی کو باہر نکالا تھا، لیکن امی ابو نے ہماری بات ہی نہیں مانی. امی ابو نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے خود ہی کیا ہے، تم لوگ ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو، بلی کا نام لگا رہے ہو، خود ہی سارا گند مچایا ہے. چلو اب سارا گھر صاف کرو، اور اب تم لوگوں کی سزا ہے کہ تم لوگ پارک میں بھی نہیں جا سکتے. اس لیے اب انہوں نے ہمیں اتنے دن پارک میں نہیں آنے دیا، اس لیے اتنے دن کے بعد ہم اب پارک آئے ہیں. ہاں سونو مونو، دیکھا میں تمہیں پہلے بھی سمجھاتی تھی نا کہ ہمیں جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ تمہیں جھوٹ بولنے کی سزا ملی ہے. اگر تم جھوٹ نہیں بولتے پہلے تو تمہیں یہ سزا بھی نہ ملتی. اب تمہیں یہ سزا ملی کہ تمہاری امی ابو تم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، تم پر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے جو جھوٹ بولتا ہے اس کو سب سے بڑی سزا ایک یہ بھی ملتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی بات کو سچ مانتا ہی نہیں ہے. جب وہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی بات کو سچ نہیں مانتے ہیں. اس لیے ہمیشہ سچ بولا کرو. جی مینا باجی، اب ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، لیکن ہم کیا کریں، امی ابو کو کیسے بتائیں؟ ہاں، تم لوگ ایسا کرو کہ امی ابو کو جا کے ان سے معافی مانگو، ان سے سوری کرو، اور ان کو بتاؤ کہ ہم پہلے بہت جھوٹ بولتے تھے اور اس کی ہمیں یہ سزا بھی مل گئی ہے، لیکن اب ہم نے سوچا ہے کہ اب ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ابھی ہم نے توبہ کر لی ہے، انشاءاللہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. تو پھر امی ابو تمہاری بات مان لیں گے. جی ٹھیک ہے مینا باجی، ہم انشاءاللہ امی ابو کو جا کے بتائیں گے اور سوری بھی کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں گے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں. ہاں شاباش، ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کیا ہے. اب تو تمہیں انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کریں گے. چلو آؤ اب ہم لوگ کھیلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ بولنے والے کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتے. اس لیے آپ نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج رحمت والے باغ میں کن کن بچوں کے نام آئے ہیں. تو چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس فرسٹ آئے ہیں محمد بن شہزاد. اس کے بعد ساتھ ہی ہمارے پاس فرسٹ آئی ہیں افرا شفا. ماشاءاللہ آپ دونوں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اسی طرح اس کو جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ اور اچھا پرفارم کریں. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو.
سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہیں مریم شفا. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ کافی عرصے بعد مریم شفا نے بھی ہمیں اپنا ہوم ورک بھیجنا شروع کر دیا ہے اور نمازیں بھی آہستہ آہستہ پڑھنی شروع کر دی ہیں اور سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہیں عاتقہ محمود اور امامہ گوہر. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور آپ بھی ماشاءاللہ کوشش کریں کہ اس سے بھی بہتر ہوم ورک کریں, اس سے بھی بہتر کام کریں اور اچھا پرفارم کریں تاکہ آپ بھی فرسٹ اور سیکنڈ آ سکیں. آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد بڑے بچوں میں ہمارے پاس فرسٹ نمبر پہ ہیں فاطمہ شہزاد. آپ کو بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ پوری نمازیں اور بہت اچھا ہوم ورک ہوتا ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. اور سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہیں عائشہ شہزاد. ماشاءاللہ آپ کا ہوم ورک بھی بہت اچھا تھا. اس بار آپ کی کچھ نمازیں مسنگ تھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے. امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ بھی فرسٹ آئیں گی. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اب بچوں ہم چلتے ہیں اپنی نماز کی دہرائی کی طرف. نماز کی دہرائی کا پہلا حصہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا. اب اس کی دہرائی کا سیکنڈ حصہ ہم کریں گے انشاءاللہ. رکوع کے اندر آپ نے جانے سے پہلے ہاتھ یہاں پر لڑکوں نے باندھنے تھے. اپنے ہاتھ اور یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ اوپر ہوں گی اور ان 2 انگلیوں سے آپ نے ہلکا بنا کر اس کو اس طرح پکڑنا ہے. اس طرح پکڑ لیا اور یہ 3 انگلیاں آپ کی اوپر ہوں گی اور یہ ناف کے نیچے لڑکوں نے ہاتھ باندھنا ہے. نیچے سے آپ کا ہاتھ نیچے لٹکنا نہیں چاہیے, اس کے بالکل پیچھے ہونا چاہیے. یہ تو ہو گیا ہمارا قیام کا طریقہ. اس کے بعد جب ہم رکوع میں جانا ہوتا ہے تو رکوع میں جاتے وقت سب سے پہلے ہم نے آپ کو سامنے سے دکھاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے اور دونوں گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے. ہم نے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے. آپ کے بازو بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے اور انگلیاں ہاتھ کی کھلی ہونی چاہیے اور دونوں گھٹنوں کو اس طرح آپ نے پکڑ لینا ہے. اور آپ کی کمر بھی بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے اور آپ کی جو نظریں ہیں وہ آپ کی دونوں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے. آپ کو اس کا ہم سائیڈ ویو بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ سائیڈ سے کس طرح نظر آئے گا. اس کے اندر آپ کی کمر بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے اور سر اور گردن بھی کمر کے برابر ہونا چاہیے اور نیچے دونوں انگوٹھوں کے درمیان آپ نے دیکھنا ہے اور یہ بازو بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے. تو سبحان ربی العظیم ہونا ہے. اس طرح جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کوما, یعنی کومے میں کھڑا ہونا. رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوما. تو کومے کے اندر ہم نے کیا تسبیحات پڑھنی ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. ابھی پہلے آپ کو کوما کر کے دکھاتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. رکوع سے بالکل سیدھا آپ نے کھڑا ہونا ہے اور بالکل سیدھا کھڑا ہونے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی حرکت نہ ہو. بالکل آپ ایک بار سٹریٹ کھڑے ہو جائیں, آپ کا جسم بالکل نہ ہل رہا ہو اور اس کے بعد پھر آپ آگے سجدے میں جائیں گے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے کھڑے ہوتے ہیں بالکل سٹریٹ کھڑے نہیں ہوتے, تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں. یعنی رکوع سے آپ کھڑے ہوئے تو تھوڑے سے ٹیڑھے ہوئے, یعنی فل کھڑے نہیں ہوئے اور اس کے بعد ہی سجدے میں چلے گئے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے پورا کھڑا ہونا ہے سٹریٹ. ایک بار سٹریٹ کھڑا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکیں یا کہ آپ کا جسم بالکل ساکن ہو جائے, یعنی اسٹیشنری ہو جائے, رک جائے, سٹل ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے. تو اور اب قومے کے اندر اپنے ہاتھ بالکل سیدھے رکھنے ہیں, بہت ٹائٹ کرنے, مٹھیاں بند نہیں کرنی ہیں آپ نے, کیوں کر کے مٹھیاں کھلی رکھنی ہیں. ہاتھ بالکل آپ کے سیدھے ہونے چاہیے. بہت زیادہ ٹف یوں بھی نہیں کرنا, یعنی بہت اسٹف بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کے ہاتھ, لیکن سیدھے ہونے چاہیے, یعنی اس طرح. جی, قومے کے اندر ہم تسمیع اور تحمید 2 چیزیں کرتے ہیں. یعنی تسمیع ہوتی ہے کہ جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے. یعنی جب آپ رکوع سے
رکوع سے آپ اٹھے ہیں, آپ کے پاؤں بالکل خانہ کعبہ کی طرف اسٹریٹ ہیں اور آپ کے پاؤں کے درمیان میں یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. اس طرح آپ نے سیدھے کھڑے ہونا ہے. جب قومے کے لیے آپ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد اب سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے. سب سے پہلے کہ آپ کی نظریں کہاں پر ہونی چاہیے. جب آپ قومے میں کھڑے ہوں گے تو آپ کی نظریں سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے, یعنی جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے جس جگہ پر, وہاں پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اور بچوں اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے بالکل سٹریٹ نیچے جانا ہے. ابھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا. بالکل سٹریٹ نیچے جانا ہے. آپ نے اوپر سے کمر جھکانی نہیں ہے, یعنی اس طرح رکوع کے اندر آپ اپنی کمر بینڈ کر لیتے ہیں, آپ نے اس طرح اپنی کمر بینڈ نہیں کرنی. تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے, اللہ, اور نیچے جانا شروع ہونا ہے, اور بر کے اوپر آپ کا سر سجدے میں ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے آپ کے نیچے کیا چیزیں لگیں گی سجدے میں جاتے ہوئے؟ تو نیچے جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے یہ 2 گھٹنے نیچے لگیں گے. تو آپ جب پڑھے ہوں گے اللہ اکبر, اپنے ہاتھ آپ یہاں پہ رکھ لیں بے شک, اور سائڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر بے شک اپنے ہاتھ رکھ لیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے آپ کے گھٹنے نیچے لگیں گے. اپنے ہاتھ پہلے نیچے نہیں لگانے, پہلے آپ کے گھٹنے نیچے لگیں گے, اس کے بعد آپ کے ہاتھ لگیں گے نیچے. اللہ, اس طرح آپ کے یہ ہاتھ لگیں گے, اور اس کے بعد آپ کا ناک لگے گا, اور اس کے بعد آپ کا ماتھا لگے گا. اللہ اکبر. اس طرح آپ نے کرنا ہے. اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ بند ہوں گی, ان کو کھولنا نہیں ہے, یہ بند ہوں گی, اور یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اور آپ کا کان جو ہیں, دونوں کان اس کے درمیان میں ہونے چاہیے, یعنی کان اس کے برابر آنے چاہیے یہاں پر. یہ دیکھیں سائڈ وائز ہم اس طرح کھڑے ہوں گے تو آپ کی ٹانگیں بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے, ٹانگیں اور پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے, اور اوپر سے بالکل اسٹریٹ نیچے جانا ہے. آپ نے دیکھیے گا کمر کو آگے جھکانا نہیں ہے, کمر کو بالکل سیدھے رکھنا ہے جس طرح اللہ. اب یہ دیکھیے میری کمر اس وقت بالکل سیدھی ہے, میری کمر جھکی ہوئی نہیں ہے آگے کی طرف. آپ نے اس طرح جس طرح نیچے کی طرف بالکل بیٹھ رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ, اس طرح کمر کو اپنی بالکل اسٹریٹ رکھ کے نیچے کی طرف آپ نے بیٹھنا ہے, اور پھر اللہ اکبر یوں کہہ کے آگے چلے جانا ہے. اللہ اکبر. آپ نے یہ دونوں اپنے پاؤں ملا لینے ہیں پیچھے سے, اور انگلیاں جو ہیں دونوں پاؤں کی وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے آپ کی. اس طرح دونوں پاؤں ملائے ہوں گے آپ نے پیچھے سے, تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اور پاؤں زمین سے آپ کا اٹھنا نہیں چاہیے, یہ دونوں پاؤں آپ کے زمین پہ لگے رہنے چاہیے پورے سجدے کے درمیان میں. ہوا میں نہیں اٹھانے اپنے پاؤں, ادھر ادھر نہیں کرنے, کھولنے نہیں ہیں, بالکل جوڑ لینے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے. اور سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. 3 سے زیادہ مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں. اگر 3 سے زیادہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہو تو طاق تعداد میں پڑھیں. اور اب جب آپ نے بیٹھنا ہے تو اس کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو رائٹ والا پاؤں ہے اس کو کھڑا کرنا ہے, اور جو لیفٹ والا پاؤں ہے اس کو بٹھانا ہے. یہ لڑکوں کے لیے ہے. ابھی ہم جو پہلے طریقہ بتا رہے ہیں یہ لڑکوں کے لیے ہے. لڑکیوں کے لیے جو چیز اس میں ڈیفرنٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. ابھی میں آپ کو بیک سے دکھاتا ہوں کہ یہ بیک سے کس طرح نظر آئے گا. بیک سے یہ اس طرح آپ کو ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ یہ سجدے سے آپ اٹھ رہے ہیں تو آپ کے پاؤں پہلے سجدے میں ہم نے بتایا تھا کہ ملے ہونے چاہیے, لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو بعض کچھ بچے اس طرح بیٹھتے ہیں, یہ دونوں پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں بیٹھتے ہوئے بھی. اس طرح نہیں بیٹھنا آپ نے, یہ طریقہ بیٹھنے کا صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے آپ نے نہیں بیٹھنا. آپ نے سجدے سے جب اٹھیں گے تو یہ لیفٹ والا پاؤں ہے اس کو آپ نے نیچے رکھا, اور یہ جو رائٹ والا پاؤں ہے آپ کا اس کو آپ نے یوں کھڑا رکھنا ہے. یہ انگلیاں فولڈ ہوں گی آپ کی, اور یہ پاؤں یوں کھڑا ہوگا, اور یوں کر کے آپ نے بیٹھنا ہے. یعنی لیفٹ پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے, رائٹ پاؤں آپ کا کھڑا رہے گا, اور اس کی آگے سے انگلیاں جو ہے مڑی ہوں گی. یہ شروع میں آپ کو کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہوگی. جن بچوں کو پریکٹس نہیں ہے تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے, آپ کو پاؤں میں تھوڑی سی شاید درد بھی ہو, لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو بالکل بھی درد نہیں ہوا کرے گی, اور بہت آسانی سے آپ اس طرح بیٹھ جایا کریں گے. یہ طریقہ ہو گیا لڑکوں کے لیے بیٹھنے کا کہ جب ایک سجدے سے اٹھیں
اور بیٹھیں تو اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے. ایک بار آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. جس طرح ہم سجدے میں گئے, اللہ اکبر 3 مرتبہ, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اور اس کے بعد اب ہم اٹھنے لگے ہیں تو اللہ اکبر. اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے. اور جب اس طرح بیٹھیں گے, پاؤں اپنا رائٹ والا کھڑا رکھنا ہے, لیفٹ والا پاؤں نیچے بچھا دینا ہے, اور دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ کا اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ جس کے اندر آسانی سے سبحان اللہ کہا جا سکے. اگر اس طرح آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے, پھر تھوڑی دیر بیٹھنا ہے, پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے. یہ لڑکی اور لڑکوں دونوں نے اسی طرح کرنا ہے کہ بیٹھنا ہے, بیچ میں ایک ہی فلو کے اندر دوسرے سجدے میں نہیں چلے جانا. یہ طریقہ ہو گیا سجدے میں بیٹھنے کا. اب جب سجدے میں ہم بیٹھیں تو ہماری نظریں کہاں پر ہونی چاہیے؟ سجدے یعنی جب ایک سجدہ ہم نے کر لیا, اٹھ کے بیٹھے ہیں, تو دوسرے سجدے کے اندر آپ کی نظریں آپ کی جو شرٹ ہے یہاں پر اس جگہ پر ہونی چاہیے, آپ کی شرٹ والی جگہ پر ہونی چاہیے. آپ کے دامن میں اس جگہ پر, آپ کی شرٹ والی جگہ پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے. اس کے اندر جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں, اور آپ کا یہ جو ہاتھ ہیں یہ آپ کے گھٹنوں کے بالکل ایج کے اوپر, جہاں سے آپ کے گھٹنے شروع ہو رہے ہیں, یہاں تک آپ کی یہ انگلیاں آنی چاہیے. اس سے آگے کئی دفعہ ہوتا ہے یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں گھٹنے, یوں نہیں کرنے, یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح گھٹنے نہیں پکڑنے, آپ کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے اور انگلیاں بالکل گھٹنوں کے کنارے تک پہنچنی چاہیے, اور ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے, اور انگلیاں بند ہونی چاہیے, کھولنی نہیں ہے. انگلیاں کھول کے یوں نہیں رکھنی, انگلیاں بند کر کے آرام سے رکھنی ہے جب دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ بیٹھیں گے. تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ ہے. اب لڑکیوں کا بھی بیٹھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں, اور ویسے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. پچھلی بار لڑکیوں کا سجدے کا طریقہ بتایا تھا, وہ ایک بار ریوائز کر دیتے ہیں. ایک تو لڑکیاں اس چیز کا خیال رکھیں گی کہ لڑکیاں اپنے دونوں پاؤں ملا کے کھڑی ہوتی ہیں, لڑکوں کی طرح پاؤں کھول کے کھڑی نہیں ہوں گی. اور جب رکوع کریں گی, اس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا, تو وہ بس اتنا جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں, اس سے زیادہ نہیں جھکیں گی. اور اپنے ہاتھوں کو کھول کے نہیں پکڑنا بلکہ بند کر کے پکڑنا ہے. یہ لڑکیوں کا طریقہ ہے کہ لڑکیوں نے اپنے گھٹنوں کو ہاتھ بند کر کے یہاں پر بس ہاتھ رکھنے ہیں. اس کے بعد جب لڑکیوں نے نیچے آنا ہے سجدے کے لیے, تو سجدے کے اندر بالکل بچھ کر سجدہ کرنا ہے انہوں نے, اور انہوں نے آرام سے سجدے کے لیے آ کے تو یہ دونوں کونیاں زمین کے ساتھ لگا دینی ہے, اپنا جسم, اپنا پیٹ اپنی ٹانگوں کے ساتھ لگا دینا ہے, بالکل بچھ کے جتنا نیچے ہو سکتی ہیں آرام سے اتنا نیچے سجدہ کرنا ہے. سائیڈ وے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لڑکیوں کا یہ کس طرح ہوگا. اس طرح بالکل نیچے جھک کے سجدہ کرنا ہے, اور آپ کی کونیاں نیچے لگی ہونی چاہیے, کونیاں بیچھی ہونی چاہیے. یہ لڑکیوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. اور گرلز کے طریقے میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ کمر بالکل نیچے رکھنی ہے, کمر اوپر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو گھر کے اندر خواتین ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتی ہیں. مدر خاص کر اس چیز کا خیال رکھیں, لڑکیوں کا دیکھیں کہ وہ صحیح طریقے سے سجدہ کر رہی ہیں یا نہیں, کیونکہ مردوں کے لیے سم ٹائمز کمر نیچے کرنا یا اس طرح بالکل دکھانا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح لڑکیوں کو کرنا چاہیے. تو کسی گھر میں کسی لڑکی جس کو پراپر پریکٹس ہو, یا والدہ بچوں کی, وہ بچوں کو کر کے دکھائیں کہ سجدہ خواتین کس طرح کریں گی. ان کا بیٹھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے اپنی دونوں ٹانگیں رائٹ سائڈ پہ نکال لینی ہے. یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, اپنی اس کو غور سے دیکھیں کہ جس طرح اب لڑکیاں سجدے سے اٹھ رہی ہیں تو اپنی دونوں ٹانگیں دیکھیں, میں رائٹ سائڈ پہ نکال رہا ہوں, دونوں ٹانگیں اپنی رائٹ سائڈ پہ نکالنی ہے اور اپنی بیک کے اوپر نیچے بیٹھنا ہے. بیک پہ نیچے بیٹھنے ہیں, دونوں ٹانگیں سائڈ پہ نکل آئیں گی, اور پھر اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے اور چادر کے اندر سے ہی. یہ لڑکیوں کا طریقہ ہے بیٹھنے کا. اور باقی طریقہ جو ہے لڑکیوں کی سجدے کا اور سجدے کے درمیان میں بیٹھنے کا, یعنی اسی طرح ہوگا جس طرح لڑکوں کا ہے. بس یہ 2 ڈفرینسز تھے سجدے کے لڑکی اور لڑکوں کے درمیان میں. اور اب جب ہم سجدے سے اٹھیں گے اس وقت بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل سیدھا اٹھیں. سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں کہ جس طرح آپ نے دوسرا سجدہ کیا ہے
یا آپ نے سجدہ کر رہے ہیں، دوسرا سجدہ آپ کا ختم ہوا، اللہ اکبر کہہ کے تو پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ گھٹنوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، گھٹنوں پہ بے شک نہ رکھیں تو سائڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھ، یوں کر کے پھر سیدھا سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، کمر کو سیدھا کر کے بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے سنتوں سے متعلق۔ آج ہم سنتوں کی کچھ دہرائی کریں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک ہم کون کون سی سنتیں سیکھ چکے ہیں اور کون کون سی دعائیں سیکھ چکے ہیں۔ تو آپ بچوں نے سب نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کون سی ایسی سنتیں ہیں جن کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں اور کون سی ایسی ہیں جن کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے، یہ آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے۔ اور جن کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے کوشش کریں کہ ان کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ عمل شروع کر دیں۔ تو بچوں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیند سے جاگنے کی کیا سنتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم نے آپ کو دوسرے نمبر پہ بتایا تھا کہ واش روم جانے اور نکلنے کی یعنی بیت الخلاء جانے اور ادھر سے باہر آنے کی کیا سنتے ہیں۔ پھر ہم نے مجلس کی دعا بھی آپ کو سکھائی تھی جو کہ ماشاءاللہ بہت سے بچوں نے یاد کر لی تھی۔ اس کے بعد سونے کی سنتیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں، اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ امید ہے بہت سے بچے عمل کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر پانی پینے کی سنتیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں۔ پھر ہم نے آپ کو گھر سے نکلنے کی سنتیں بھی بتائی تھیں کہ جب گھر سے نکلیں تو کیا دعا پڑھنی ہے ہم نے، اور اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی سنتیں اور دعا بتائی تھی آپ کو کہ گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے۔ اس کے بعد لباس پہننے کی سنتیں یعنی کپڑے پہننے کی سنتیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں۔ یہ بھی بچوں روزانہ اپنے کپڑے تو پہننے ہوتے ہیں، تو آپ سنت طریقے سے پہنیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آپ کو نئے کپڑے پہننے کی دعا بھی ہم نے بتائی تھی، وہ بھی امید ہے آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ اس کے بعد کپڑے اتارنے کی سنتیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں، اور رات کو سونے کے لیے بستر پہ جانے کی دعا آپ کو بتائی تھی ہم نے۔ اور اس کے بعد ہم نے اذان سننے کی سنتیں بھی آپ کو بتائی تھیں کہ اذان کس طرح سنتے ہیں اور اس کا جواب کس طرح دینا ہے، جو کہ ماشاءاللہ بہت سے بچوں نے یاد کر لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اذان کی بعد کی دعا بھی ہم نے آپ کو یاد کرائی تھی، جو کہ ماشاءاللہ بہت سے بچوں نے یاد کر لی تھی۔ اور آخر میں کھانا کھانے کی سنتیں ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ امید ہے ان سب سنتوں پر اکثر بچے عمل کر رہے ہوں گے۔ اگر عمل نہیں کرتے تو بیٹا لازمی عمل کریں ان کے اوپر۔ سنتوں کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے خاص نور رکھا ہوتا ہے، جب آپ ان سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نور آپ کو عطا فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ جب آپ سنتوں پر عمل کریں گے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہے۔ تو بچوں سنتوں پر لازمی عمل کریں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ ان سنتوں میں سے کون سی ایسی سنتیں ہیں جن پہ آپ عمل نہیں کر رہے، اور آپ نے ہمیں یہ بتانا بھی ہے اس بار کے ہوم ورک میں کہ کون سی سنتوں پہ آپ عمل نہیں کر رہے، اور نیکسٹ ٹائم آپ کس طرح اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا سنتوں والا سیشن ختم ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچوں والا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔